شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت سعد بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس اور فلسطین کے والی بنائے گئے تھے اور ایک عرصے تک بنے رہے۔ پھر حضرت عمر کا زمانہ آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گورنروں اور عمال کا امتحان لیا کرتے تھے کہ کہیں وہ ظلم کی طرف تو نہیں جا رہے، کہیں عدل و انصاف کا پیمانہ ان کے ہاتھ سے چھوٹ تو نہیں گیا۔ دوسروں کے ذریعے بھی جانچ کراتے اور خود بھی رات کو بھیس بدل کر نکلتے کہ مخلوق کی اخلاقی حالت کیسی ہے۔ ایک دفعہ انہوں نے خادم کو شام بھیجا کہ جا کر سعد بن عمیر کی خبر لاؤ کہ کس حالت میں ہے، اور 500 درہم کی تھیلی دی کہ میری طرف سے ہدیے کے طور پر پیش کر دینا۔ مقصد صرف ان کی جانچ کرنا تھا۔ خادم پہنچا، حال یہ ہے کہ سعد فلسطین کے گورنر ہیں، اس متمدن ملک کے جہاں کھیت پھل اور سبزہ زار کی کوئی کمی نہیں، مگر آپ کچے مکان کے دروازے پر بیٹھے رسیاں بٹ رہے تھے۔ رسیاں بٹ کر پیٹ پالتے، ان سے جو پیسے ملتے ان سے گزر اوقات کرتے، بیت المال اور خزانے پر کوئی بوجھ نہیں ڈالتے تھے۔ جب خادم پہنچا تو آپ کھڑے ہو گئے، بہت محبت سے ملے۔ خادم نے حضرت عمر کا پیغام پہنچایا تو آپ بہت خوش ہوئے۔ حضرت عمر تو گورنر کی جانچ کر رہے تھے کہ آپ نے امیر المومنین کی جانچ شروع کر دی۔ خادم سے کہا کہ عمر تو بڑا مالدار ہو گیا ہوگا، اس واسطے کہ امیر المومنین ہیں، خزانے ان کے ماتحت ہیں، ہزاروں اور لاکھوں روپے جمع کر لیے ہوں گے۔ خادم نے کہا نہیں، حضرت عمر کا وہی زہد و قناعت قائم ہے جو زمانے نبوی میں قائم تھا، وہی جو کی روٹی، وہی پیوند کے کپڑے، وہی زہد، وہی قناعت۔ آپ نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے، خدا نے ہمیں ایسا امیر دیا ہے جو خزانوں پر قابض ہو کر بھی زاہد اور متقی ہے۔ اس کے بعد سوال کیا کہ حضرت عمر کے ہاں مقدمات تو آتے ہوں گے، خوب جانبداریاں کرتا ہوگا، اپنے رشتہ داروں کی حمایت کرتا ہوگا، دوستوں کو جتاتا ہوگا۔ خادم نے کہا کہ نہیں، حضرت عمر غریبوں اور امیروں کو ایک نگاہ سے دیکھتے ہیں، عوام کے تمام افراد ان کی نگاہ میں یکساں ہیں، وہ عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں۔ حضرت سعد نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے، خدا نے ہمیں ایسا امیر دیا ہے جو عادل بھی ہے، منصف بھی ہے اور کامل بھی ہے۔ اس کے بعد خادم نے 500 درہم کی تھیلی پیش کی کہ عمر نے آپ کو بطور ہدیہ دی ہے۔ یہ دیکھتے ہی غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا اور فرمایا کہ یہ مال عمر کے باپ کا ہے جو ہزار ہزار اور 500 تقسیم کرتا ہے، اس کے باپ کا خزانہ ہے۔ خادم نے کہا کہ نہیں، حضرت عمر نے ذاتی طور پر دیے ہیں۔ حضرت سعد بن عمیر نے کہا کہ اچھا، عمر سرمایہ دار بن گیا ہے کہ 500 اور ہزار درہم کے ہدیے بھیجتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد آپ نے ہدیہ قبول کر لیا، مگر اس کا حشر یہ ہوا کہ اپنے بدن سے چادر اٹھائی اور جہاں کوئی غریب گزرا چادر میں سے 2-3 بالشت کی ایک پٹی پھاڑی، اس میں 10-20 درہم باندھ کر اس کے سامنے پھینک دیے۔ کوئی یتیم گزرا، پھر ایک پٹی پھاڑی، 10-20 درہم باندھ کر اس کے آگے ڈال دیے، حتیٰ کہ شام تک سارے روپے ختم ہو گئے اور گورنر صاحب کی چادر بھی ختم ہو گئی۔ آخر میں بیوی نے کہا کہ میرے ہاں کئی دن سے فاقے ہیں، کچھ مجھے بھی دے دو۔ حضرت سعد بن عمیر خفا ہو گئے، 2-3 درہم پھینک دیے کہ تو بھی اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرنا چاہتی ہے تو بھر لے، تجھے مبارک ہو۔ اس کے بعد خادم نے پیغام دیا کہ حضرت عمر کا جی چاہتا ہے کہ آپ سے ملاقات کریں، آپ کو بلوایا ہے۔ فرمایا کہ چلو۔ اسی وقت لاٹھی ہاتھ میں لے کر کھڑے ہو گئے، 250-300 میل کے سفر کے لیے تیار ہو گئے، نہ کوئی اونٹ نہ سواری، اور پیدل ہی امیر المومنین کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت عمر شہر سے باہر استقبال کے لیے تشریف لائے۔ ملاقات ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن عمیر کے چہرے پر غصے کے اثرات دیکھے۔ حیران ہوئے کہ یہ غصہ کیوں، لیکن سمجھ گئے کہ یہ ہدیہ کا اثر ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ شہر میں قیام گاہ میں بعد میں چلیں گے، پہلے روزہ اقدس پہ حاضر ہو لیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کر لیں۔ چنانچہ سب لوگ وہاں تشریف لے گئے۔ روزہ اقدس پر حاضر ہو کر حضرت سعد بن عمیر نے سلام کے بعد عرض کیا، یا رسول اللہ، میں عمر کی منحوس خلافت میں زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ جو ہتھ کڑیاں اور بیڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ہاتھوں سے کاٹ دی تھیں، عمر پھر پہنانا چاہتا ہے اور 500 کے ہدیے ہماری طرف بھیجتا ہے۔ میں اس منحوس دور خلافت میں زندہ نہیں رہنا چاہتا۔
انہوں نے رو رو کر یہ دعا کی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی۔ انہوں نے دعا کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس وقت تک زندہ رہنا چاہتا ہوں جب تک میری حکومت میں سعد بن عمیر جیسے افراد موجود ہیں، اور جب یہ نہ رہیں تو میں بھی زندگی نہیں چاہتا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ چند ہی دن بعد حضرت سعد بن عمیر کی وفات ہو گئی، اور ان کے 20 دن بعد حضرت عمر کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں تاکہ اس طرح کی دینی اور معلوماتی ویڈیوز کا سلسلہ جاری رہے۔